کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ محنت کے باوجود بھی برکت کم ہوتی جا رہی ہے؟ رزق ملتا ہے لیکن سکون نہیں، پیسہ آتا ہے مگر ٹکتا نہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 5 عادتوں کے بارے میں جو ہمارے رزق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں برکت، سکون اور حلال رزق چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ لگتا ہے نا کہ پوری کوشش کے باوجود زندگی میں وہ برکت، وہ فراوانی نہیں آ رہی۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ شاید کوئی بیرونی وجہ ہے، لیکن کیا ہو اگر اصل رکاوٹ باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہی چھپی ہو؟ اور یہ سوال ایک دم سے پوری سوچ کو پلٹ دیتا ہے نا؟ یہ ہمیں باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں ہم ہی تو نہیں نادانستہ طور پر اپنی ہی راہ میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی اس ساری بات کا نچوڑ ہے کہ زیادہ تر وقت یہ جو رکاوٹ ہے نا، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال، اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی جال ہے جو ہمیں اپنی غلطیوں سے غافل کر کے ہماری توجہ باہر کی چیزوں پر لگا دیتا ہے، جیسے جادو، نظر بد، اور ہم اصل وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں آج اسی موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ خود ساختہ رکاوٹیں آخر ہیں کیا، پھر سمجھیں گے کہ رزق اور برکت کا اصل مطلب کیا ہے، اس کے بعد ان 5 بڑی رکاوٹوں کو دیکھیں گے، اور آخر میں سب سے اہم یہ جانیں گے کہ ان برکتوں کا راستہ دوبارہ کیسے کھولا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے نا ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ سوچیں، ایک عمارت ہے لیکن اس کی بنیاد ہی کمزور ہے، ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب اس پر جتنا مرضی پینٹ کر لیں، جتنی مرضی سجاوٹ کر لیں، سب بیکار ہے نا؟ جب تک اصل مسئلہ یعنی وہ کمزور بنیاد ٹھیک نہیں ہوتی تب تک کچھ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نا ایک بہت ہی عام انسانی فطرت ہے۔ جیسے ہی کوئی مسئلہ آتا ہے ہمارا دماغ فوراً باہر وجوہات ڈھونڈنے لگتا ہے، فلاں کی سازش، کسی کی نظر لگ گئی، یا شاید کوئی جادو ٹونا ہے۔ اور اس سوچ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ ہم اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے بس دوسروں پر الزام لگاتے رہتے ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں پہلے اور سب سے اہم تصور کی طرف، اور وہ ہے رزق۔ دیکھیے، اس لفظ کو اس کے اصل مطلب میں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہم اس کا مطلب بہت ہی محدود کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ یہی کہ رزق کا مطلب صرف پیسہ ہے، دولت ہے، جبکہ اصل حقیقت بالکل مختلف ہے۔ رزق وہ ہر چیز ہے جو ہماری زندگی کو سہارا دیتی ہے، جو اسے قائم رکھتی ہے۔ پیسہ تو اس کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ سوچ کر دیکھیں، ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہمارے دل کی ہر دھڑکن، ہماری صحت، ہمارا یہ چلتا پھرتا جسم، یہ سب رزق ہے۔ اچھے دوست، محبت کرنے والا خاندان، یہ بھی رزق ہے۔ وہ موقع جو ہمیں ملتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ غیبی مدد جو ہمیں کسی بڑے نقصان یا غلط فیصلے سے بچا لیتی ہے، یہ سب کچھ رزق کی ہی تو قسمیں ہیں۔ اچھا، رزق کو تو ہم نے سمجھ لیا، اب اس سے جڑا ایک اور بہت اہم تصور ہے، اور وہ ہے برکت۔ برکت کا تعلق نا چیزوں کی گنتی سے نہیں ہے، ان کی مقدار سے نہیں، بلکہ ان کی کوالٹی، ان کے اندر موجود خیر سے ہے۔ تو برکت ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں کسی بھی نعمت میں اللہ کی طرف سے خیر، سکون اور اطمینان کا آ جانا۔ یہ کیفیت ہے جسے آپ گن نہیں سکتے، تول نہیں سکتے، اسے صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی تھوڑے سے پیسے میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، جب کسی چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے نا، تو وہ چیز ختم نہیں ہوتی، وہ نعمت تو وہیں رہتی ہے، لیکن اس کا جو پازیٹیو اثر ہے، اس کا سکون، اس کا اطمینان، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی نعمت جو کبھی خوشی کا باعث تھی، اب ایک بوجھ بن جاتی ہے، ایک ٹینشن بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں رزق اور برکت کا اصل مطلب سمجھ آ گیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل مدعے پر۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ وہ 5 اعمال کون سے ہیں جو ہماری اس روحانی بنیاد میں دراڑیں ڈال دیتے ہیں اور رزق اور برکت کے بہاؤ کو روک دیتے ہیں؟ تو یہ ہیں وہ 5 بلاکرز۔ پہلا، دوسروں کو تکلیف دینا۔ دوسرا، نماز میں سستی کرنا۔ تیسرا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ چوتھا، مال کو جمع کر کے رکھنا۔ اور 5واں، ناشکری۔ چلیں اب ایک ایک کر کے ان سب کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا بلاکر، اور شاید سب سے سنگین، وہ ہے دوسروں کو تکلیف دینا، ان کی زندگی میں بے سکونی پیدا کرنا۔ جب ہمارے کسی کام کی وجہ سے دوسرے انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے نا، تو اس کا سیدھا اثر ہمارے اپنے رزق پر پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ظلم صرف مار پیٹ نہیں، کسی کا سکون چھین لینا، اسے ذہنی اذیت دینا، یہ بھی ظلم کی ہی ایک شکل ہے۔ اور یہ تکلیف صرف فزیکل نہیں ہوتی، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، کوئی ایسی سخت بات کہہ دینا جو دوسرے کا دل توڑ دے، یا کسی کی نفسیاتی کمزوری کا فائدہ اٹھانا،
یہ سب وہ کام ہیں جو دوسروں کا سکون برباد کرتے ہیں اور نتیجے میں ہمارے اپنے رزق سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری رکاوٹ پر۔ اس کا تعلق ہے ہمارے اور ہمارے خالق کے بیچ، اور یہاں بات صرف نماز چھوڑنے کی نہیں ہو رہی، بلکہ نماز کو دیر سے پڑھنا، اس میں سستی کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ دیکھیں، نماز تو دین کا ستون ہے، اللہ سے کنیکٹ کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ تو جب اس بنیادی فرض کو نبھانے میں سستی اور لاپرواہی کی جاتی ہے نا، تو یہ روحانی کمزوری کی نشانی ہے، اور اس کا سب سے پہلا اثر زندگی سے برکت کے اٹھ جانے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ تیسری رکاوٹ قطع رحمی، یعنی اپنے خونی رشتوں کو توڑ دینا۔ دیکھیں، رشتہ داروں سے اختلاف تو ہو جاتا ہے، یہ عام بات ہے، لیکن تعلق کو بالکل ہی ختم کر دینا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اس بارے میں تو حدیث بالکل واضح ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر لمبی ہو، اس سے اپنے رشتے نبھانے چاہیے۔ تو جو کوئی ان رشتوں کو توڑتا ہے وہ ایک طرح سے اپنے رزق اور برکت کے دروازے اپنے ہی ہاتھوں سے بند کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھی رکاوٹ ہے بخل، یعنی مال کو جوڑ کر رکھنا اور اسے اللہ کے راہ میں یا ضرورت مندوں پر خرچ نہ کرنا۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ دل میں مال کی محبت کتنی زیادہ ہے، اور یہ محبت انسان کو زندگی کے اصل مقصد سے ہی غافل کر دیتی ہے۔ قرآن میں اس کی کتنی خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 700 دانوں والی فصل اگتی ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا مال بھی ایسے ہی بڑھتا ہے۔ اور اب آخری یعنی پانچویں رکاوٹ، ناشکری۔ یہ رویہ تب آتا ہے جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سب اس کی اپنی محنت، اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل عطا کرنے والا تو کوئی اور ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ میں سیلف میڈ ہوں، یہ سب میں نے خود کیا ہے، یہ ناشکری کی ایک بہت بڑی شکل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری قابلیت، ہمیں ملنے والے موقع، ہماری صحت، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا رزق ہی تو ہے۔ ابن القیم نے کیا خوب بات کہی ہے کہ شکر ایک قلعے کی طرح ہے جو موجودہ نعمتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور مزید نعمتوں کو کھینچ کر بھی لاتا ہے، اور اس کے برعکس ناشکری وہ ان نعمتوں کے چھن جانے کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ دیکھیے، حل کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے، بلکہ حل ہے اپنی اس روحانی بنیاد کی مرمت کرنا، اور یہ راستہ شروع ہوتا ہے خود احتسابی سے، ان 5 چیزوں میں اپنی اصلاح کرنے سے۔ اصل حل جو ہے نا، وہ اپنے اعمال اور اپنی سوچ کو بدلنے میں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنا، اللہ کے حقوق وقت پر ادا کرنا، اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرنا، اور ہر حال میں شکر گزار رہنا، یہی وہ راستہ ہے جو رزق اور برکت کے بند دروازوں کو دوبارہ کھول دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، اگر زندگی ایک عمارت کی طرح ہے تو اس کی بنیاد میں یہ جو دراڑیں ہیں، ان میں سے کون سی دراڑ سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے؟ بس اس کی پہچان کر لینا، یہی مرمت کی طرف پہلا قدم ہے۔